نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى علي مئة كتب الله بين عينيه براءة من النار وبراءة من النفاق أو كما قال عليه السلام۔ درود پاک کی فضیلت سے متعلق نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ فرمایا ومن صلی علیہ عشرا، جو مجھ پر 10 بار درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ مئہ، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ، جو بندہ مجھ پر 100 دفعہ درود پڑھے گا کتب اللہ بین عینیہ، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق سے، منافقت سے اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ ایک کا 10 گنا دیا جاتا ہے اور پھر اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ ویسے بھی یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں، اور درود پاک پڑھنے کا یہ مہینہ ہے اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ مل کر بآواز بلند ایک دفعہ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھنے کی سعادت پائی ہے۔ یاد رکھیں کہ ربیع الاول شریف، 12 ربیع الاول شریف، ہم اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ یہ عیدوں کی بھی عید ہے، اور اس کو عید ہم نے نہیں کہا بلکہ ہمارے قرآن نے بتایا ہے۔ اس کو عید ہم نے نہیں کہا بلکہ ہمارے اسلام نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے۔ تو کچھ اس حوالے سے عید میلاد النبی اس کو کہنا کیسا ہے، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن اس کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، آج کچھ قرآن کی زبانی وہ سنتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں تو یہ کہنا کیسا ہے اور عید منانا کیسا ہے۔ کیونکہ کبھی شیطان کسی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ جی عیدیں تو صرف 2 ہی ہیں، چھوٹی عید ہے، بڑی عید ہے، تو یہ مسلمانوں نے تیسری عید کہاں سے نکال لی ہے۔ تو کچھ اس حوالے سے یہ شیطان کا وسوسہ اور اس کی کاٹ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب کریم ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن میں ان کا واقعہ موجود ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے کہا کہ کیا آپ کا رب ہم سے
کیا آپ کا رب ہمیں جنتی دسترخوان عطا فرما سکتا ہے جس پر جنتی میوہ جات ہوں، جس پر جنتی نعمتیں ہوں؟ تو کیا آپ کا رب آسمان سے جنتی دسترخوان اتار سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو اس طرح کے مطالبے نہ کرو۔ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ نعمتیں کھاؤ، طرح طرح کے مطالبے کرنا درست نہیں۔ لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب مطالبہ زیادہ کیا اور اصرار کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں جنتی دسترخوان عطا فرمائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہ دعا پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کے اندر اللہ نے ذکر فرمائی، قرآن میں موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اے میرے رب انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمیں آسمان سے جنتی دسترخوان عطا فرما، ہمیں آسمان سے دسترخوان عطا فرما، اس پر اپنی نعمتیں عطا فرما، اور مولا جس دن تو ہمیں یہ دسترخوان عطا فرمائے گا وہ دن ہمارے لیے ایسی عظمت کا ہوگا، ایسی فضیلت کا ہوگا۔ قرآن کے الفاظ سماعت کریں، قرآن میں اللہ نے کہا تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، جس دن عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا جس دن وہ دسترخوان کو ہمیں عطا فرمائے گا وہ دن ہمارے لیے بھی عید کا دن ہوگا، ہم سے پہلے جو گزر گئے ان کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، اور ہمارے بعد جو آئیں گے قیامت تک ان کے لیے بھی وہ عید کا دن ہوگا۔ اچھا آپ بتائیں، میں اور آپ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ہیں نا، آخری امت ہے ہماری۔ تو قرآن کی زبان سے پتا چلا کہ جس دن اللہ نے جنتی دسترخوان بنی اسرائیل کو دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیا، تو وہ دن ہمارے لیے بھی عید کا دن ہے۔ اسے میں نے نہیں کہا، آپ کا قرآن کہتا ہے تکون لنا عیدن، مولا وہ جس دن آسمانی دسترخوان اترے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے لیے اور میری قوم کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اچھا اس کے بعد فرمایا لِأَوَّلِينَ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے مسلمان گزرے، جتنے اللہ کو ماننے والے، رسولوں کو ماننے والے گزرے، عرض کی مولا وہ ان کے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وآخرین، ہمارے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنے مسلمان ہوں گے ان کے لیے بھی وہ عید کا دن ہوگا۔ کون سا دن؟ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر جنتی دسترخوان عطا فرمایا، جس دن بھی وہ جنتی دسترخوان آیا وہ ہمارے لیے بھی عید کا دن ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے بھی عید کا دن ہے، اور آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب کے لیے وہ کیا ہے؟ عید کا دن ہے، ہمارے لیے بھی وہ عید کا دن ہے۔ تو پھر یہ تصور کہ عیدیں تو صرف دو ہوتی ہیں، اچھا یہ تو واضح ہے کہ بقرہ عید کے دن بھی وہ دسترخوان نہیں اترا تھا، اور چھوٹی عید عید الفطر کے دن بھی وہ دسترخوان نہیں اترا تھا، یہ تو واضح ہے، اور دنوں کے اندر اختلاف ہے۔ تو جب اگر کوئی بندہ کہے کہ عیدیں تو صرف دو ہیں، تو پھر یہ قرآن جو ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی دو عیدیں نہیں، یہ تیسری عید بھی قرآن کی روح سے پتہ چلتی ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو دسترخوان دیا وہ بھی عید کا دن تھا۔ یہ الفاظ یاد کرنے، تکون لنا عیدن، ہمارے لیے بھی عید کا دن ہوگا، لِأَوَّلِينَ، ہم سے پہلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا،
وآخرینا اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، وآیۃ منک اور مولا ہم اسے تیری نشانی کا دن بنا لیں گے، اس دن نشانی تو عطا فرمائے گا تو اس کا دن بنا لیں گے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ لہذا ہم احادیث کی طرف ابھی نہیں گئے، ہم ابھی واقعات کی طرف نہیں گئے، ہم کسی اور آیت کی طرف نہیں گئے، فقط ایک آیت نے ہمیں بتا دیا کہ یہ تصور پیش کرنا کہ اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں، یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ایسا تصور پیش کرنا درست نہیں، عیدیں اور بھی ہیں۔ البتہ عیدوں کی دو قسمیں ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے عید شرعی، جس کو عید واجب بھی کہا جاتا ہے، جس میں عید کے احکام نافذ ہوتے ہیں، جس میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، میٹھی عید اور چھوٹی عید بڑی عید۔ البتہ اس کے علاوہ دوسری جو عید کی قسم ہے وہ عید مسرت ہوتی ہے، وہ عید یوم تشکر ہوتی ہے، وہ عید فرحت ہوا کرتی ہے، یعنی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی سے محبت کریں اور اچانک آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے تو آپ نے کبھی اس سے کہا ہوگا یار آج تو آپ نے میری عید کروا دی ہے؟ کبھی ہوگا نا ایسا، یار آج تو عید ہو گئی، آج تو کاروبار بڑا اچھا چلا، آج تو فلاں سے ملاقات ہو گئی، آج کا دن تو میری عید ہو گئی، یہ آپ نے اردو میں سنا ہوگا لوگوں سے۔ تو بندہ اس سے کہے کہ بھائی عیدیں تو صرف دو ہیں، یہ آپ کی عید کیسے ہو گئی؟ تو وہ عید مسرت ہوتی ہے، یعنی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین کی کوئی خاص نعمت نازل ہو، جس دن اللہ پاک کوئی خاص انعام اپنے بندوں کو عطا فرمائے، تو وہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ کن کے لیے عید کا دن ہوتا ہے؟ کس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اور قربان جائیے اپنے ایمان سے بتائیے کہ جس دن اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے جب اتنا بڑا انعام اپنی مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور وہ انعام دینے کے بعد اللہ نے وہ انعام جتلایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے دن دیے، اللہ نے رات دیے، اللہ نے کعبہ دیا، اللہ نے جو ہے صفا مروہ دیا، اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے بیش بہا نعمتیں عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب نے اعلان کر دیا اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، میری نعمتیں کاؤنٹ لیس ہیں۔ بندہ اپنے جسم پر غور کرے، اللہ نے ہمارا جسم بنایا، ہمارے جسم کے اندر 360 ہڈیوں کے جوڑ بنائے، بغیر تکلیف کے وہ جسم کے ہڈی کے جوڑ حرکت کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ تو نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گے، قرآن کہتا ہے شمار نہیں کر سکتے، تو اے رب کے کلام تو ہی بتا، رب کی نعمتیں تو بیش بہا ہیں، وہ شمار میں نہیں آ سکتی، ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ تو اے رب کے کلام تو ہی بتا کہ رب کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو پھر قرآن سے جب یہ سوال کریں تو قرآن رب کا بتاتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب نے اعلان کر دیا سنو میری سب سے بڑی نعمت وہ ہے کہ جو دینے کے بعد اس کا احسان میں بھی جتلاتا ہوں، اور وہ نعمت نبی پاک علیہ السلام ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا محمد النعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ تو جب دسترخوان اترے وہ دن عید کا دن ہوگا، تو پھر دسترخوان سے بڑی نعمت جس دن آئے وہ دن عید کا دن کیوں نہ ہوگا؟ اپنے ایمان سے فیصلہ کریں۔ تو ہم جو کہتے ہیں عید میلاد النبی، یہ ہم نے کوئی خرافات نہیں کی، یہ ہم نے نہیں نکالا لفظ، ہم نے تو قرآن کی اس آیت سے سیکھا ہے۔ تو وہ نعمت جو صرف چند دنوں کے لیے آئی اور بنی اسرائیل پر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آئی،
اس کو قرآن نے عید کا دن کہا ہے، تو وہ نعمت جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نعمت ہے، وہ نعمت کے جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی ہے، وہ نعمت کے جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، وہ نعمت کے جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دین و دنیا، یہاں تک کہ رب نے فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے حبیب اگر آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو جن کے صدقے میں رب کی معرفت، رب کی پہچان ہمیں ملی ہے، جس دن وہ نبی کے آنے کا دن ہو، اس نعمت عظمیٰ کے ملنے کا دن ہو، تو پھر اس کو عید کا دن کیوں نہ کہا جائے؟ یہ کانسیپٹ کلیئر ہے؟ تو یہ قرآن کی آیت ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ سنن ترمذی کی حدیث مبارک ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے عمر بن خطاب، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ یہودیوں نے کہا اگر وہ آیت ہماری قوم پر ہمارے بارے میں اترتی تو ہم اسے کیا بناتے؟ عید کا دن بنا لیتے، لیکن وہ آپ کے اوپر قرآن کی آیت اتری ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ کون سی آیت ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت بھی تام کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا، پسند کیا۔ تو حضرت عمر نے اس یہودی کو کیا جواب دیا؟ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہمارے دوسرے خلیفہ مومنین ہیں، فاروق اعظم ہیں۔ حضرت عمر نے اس یہودی سے کہا کہ اے یہودی سن، تو ایک عید کی بات کرتا ہے، جس دن یہ آیت اتری ہمارے لیے اس دن 2 عیدیں تھی۔ کتنی عیدیں تھی؟ 2 عیدیں ہمارے لیے تھی۔ پھر حضرت عمر نے کہا سنو، تم ایک عید کی بات کرتے ہو، جس دن یہ آیت ہم پر نازل ہوئی تھی اس دن ہمارے لیے 2 عیدیں تھی۔ کتنی عیدیں تھی؟ فرمایا کہ اس دن یوم عرفہ تھا، عرفے کا دن تھا، اور عرفے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اور دوسرا فاروق اعظم نے بتایا کہ وہ دن جمعے کا تھا، اور جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، جس دن اللہ نے یہ آیت ہم پر نازل فرمائی، ہمیں یہ آیت کی نعمت عطا فرمائی، اس دن ہمارے لیے 2 عیدیں تھی۔ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ عیدیں تو صرف 2 ہی ہیں، لیکن حضرت عمر نے عرفہ کے دن کو بھی عید کا دن کہا، جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا۔ تو پتا چلا کہ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن۔ اللہ جب کوئی نعمت عطا فرمائے اس کو خوشی کا دن بنانا عید کہلاتا ہے۔ تو پتا چلا کہ ہم جو عید میلاد النبی کہتے ہیں، جن تاریخوں میں اللہ کی نعمت ملے انہیں عید منانا شرعاً اچھا ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، کوئی ناجائز بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ حضور سب سے بڑی نعمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کا لفظ وہاں پر بھی ہے سورہ فاتحہ میں، اور عالمین کا لفظ رحمت للعالمین میں بھی ہے۔ تو جس ذرے، جس مخلوق کے لیے اللہ رب ہے، اسی مخلوق کے لیے حضور رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی نعمت اللہ کی ملے تو اسے ہم عید کا دن کیوں نہ بنا لیں؟ تو اسی لیے ہم عید مناتے ہیں۔ لہذا شیطانی وسوسے کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے، ان دنوں کو عید بنا لینا چاہیے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس بندے پر بڑی رحمتیں فرماتا ہے۔
اللہ پاک اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جو بندہ عید میلاد کے دنوں کو عید کے دن بنا لیا کرتا ہے۔ حضور نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہاں، نہ چنی نہ چنا ہوتے، نہ دنیا ہوتی، نہ آسمان، نہ میں، نہ آپ۔ ہمیں رب کی پہچان کس سے ملی؟ دیکھیں، جو احسان مند آدمی ہوتا ہے نا، دنیاوی طور پہ میں بات کروں، جو بندہ احسان مند ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اس پر احسان کر دینا، ساری زندگی اس کے احسان کا بدلہ چکا نہیں پاتا، ساری زندگی اس کا مشکور، اس کا ممنون رہتا ہے کہ یار آپ کی مہربانی، فلاں وقت میں آپ نے میرا ساتھ دیا تھا، فلاں وقت میں آپ نے مجھ پر مہربانی کی تھی۔ اور جو احسان فراموش ہو تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، آپ نے کر دی جو کرنی تھی، اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ساری زندگی تمہارا غلام بن کے رہوں۔ تو اللہ نے ہم پر مہربانی کی، اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ تو جو احسان فراموش ہے تو وہ پھر اس کو نہ منائے، جو احسان مند ہے وہ اپنے رب سے کہے ربیک یا ربی، مولا تیرا احسان تو نے اپنا حبیب ہمیں دیا، میں اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر اسے خوشی کا دن بناؤں گا۔ آئیے میں آپ کو اور بتاتا ہوں، ہمارے اسلام نے جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحاح ستہ میں موجود ہے، سنن ابو داؤد میں بھی موجود ہے، اور سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا، یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، فرمایا جمعے کا دن عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ جمعے کا دن عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا۔ جو کہیں کہ عیدیں صرف 2 ہیں تو پورے سال میں جمعے کتنے آتے ہیں؟ ہیں بھی کتنے آتے؟ 52 آتے ہیں، ہمارے صدر صاحب بتا رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو بہرحال دیکھیں بھائی، واقعی 52 ہفتے ہیں نا پورے سال میں، تو جمعے کتنے ہو گئے؟ 52 ہو گئے پورے سال میں۔ تو کتنی عیدیں منائی پورے سال میں آپ نے؟ 52 عیدیں منا لی، اور 2 عیدیں آپ عید الفطر اور بقرہ عید کی ملا کر کتنی ہو گئی؟ 56 ہو گئی۔ اور اس کے بعد یوم عرفہ آیا، وہ عید کا دن ہے یا نہیں آپ کے لیے؟ کتنی ہو گئی؟ مل کر بولیں بھائی، کتنی ہو گئی؟ اچھا، اس کے علاوہ جس دن اللہ کوئی خاص نعمت آپ کو عطا فرمائے وہ بھی عید کا دن ہو جائے، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ کوئی لاٹری کھل جائے، کوئی کاروبار میں، بزنس میں اتنا بڑا فائدہ ہو جائے، بندہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 بناتا جائے، وہ بھی تو عید ہے نا ہمارے لیے۔ مولا تیرا احسان تو نے ہمیں کھانے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مولا تیرا احسان دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ مولا تیرا احسان تو نے عزت دی ہے، بے عزت نہیں بنایا۔ مولا تیرا احسان تو نے ہمیں بے عیب مولا تو نے بنایا ہے۔ کتنی نعمتیں، جس دن بندے کو یہ نعمت دے، اللہ نیک اولاد دے دے، بے عیب، بغیر معذوری کے اللہ کریم اولاد دے دے، تو وہ بھی تو عید کا دن ہے نا۔ اللہ کریم نیک بیوی دے دے، وہ بھی تو عید کا دن ہے۔ نکاح بھی تو عید کا دن ہے، اولاد بھی تو عید کا دن ہے۔ کتنی شمار کریں گے بھائی؟ تو کتنی عیدیں منائی پورے سال میں آپ نے؟ تو پھر جو کہیں کہ عیدیں صرف 2 ہیں تو کہیں کہ یار میں تو مسلمان ہوں، میں تو ساری عیدوں کو مانتا ہوں بھائی۔ اور جس کے صدقے میں اللہ نے یہ ساری عیدیں دی ہیں، وہ عید تو سب سے بڑی عید ہوئی نا۔ وہ عید سب سے بڑی عید ہوئی کہ وہ عید نہ ہوتی تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا ہے۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، حضور ہیں تو سب کچھ ہے۔ تو ابن ماجہ اور دیگر احادیث میں حضور نے فرمایا جمعے کے دن کے بارے میں، یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، جمعے کا دن عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جمعے کا دن ہماری عید کا دن کیوں ہے؟ جمعے کا دن ہمارے لیے عید کا دن کیوں ہے؟
اس کا جواب بھی حدیث میں سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ فرمایا حضور نے ان یوم الجمعۃ من افضل الایام، جمعے کا دن عید کا دن اس لیے ہے کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے، یہ دن تمام دنوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب پھر اسلام سے سوال کرے بندہ کہ یہ جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل و اعلیٰ کیوں ہے، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار کیوں ہے؟ تو پھر ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے کہ فیہ خلق آدم، یہ جمعے کا دن افضل اس لیے ہے، یہ جمعے کا دن سردار اس لیے ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب بندہ اپنے ایمان سے یہ سوال کرے، اپنے ایمان سے یہ پوچھے کہ جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہو وہ تو عید کا دن ہو جائے، وہ تو افضل دن ہو جائے، تو پھر جس دن آدم علیہ السلام کے بھی آقا و مولا پیدا ہو تو کیا وہ دن عید کا دن نہ ہوگا؟ انہی کے صدقے میں تو سب عیدیں ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو، اور جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو، لہذا ان دنوں کو عید بنائیں، اپنے گھروں کو، مارکیٹوں کو، گاڑیوں کو، محلوں کو سجائیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے جو بندہ اس میں دل و جان سے اپنی محنت کرتا ہے نا، خرچہ بھی کرتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، دل سے خوش ہوتا ہے، اللہ کریم پورا سال اسے امن و امان عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔